السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہم لوگ درود شریف سے متعلق اپنی 5ویں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں درود شریف نہ پڑھنے والوں کے متعلق احادیث سے کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی حدیث کا ذکر کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسے ترمذی نے بھی بیان کیا ہے اور یہ رقم الحدیث 2810 اس کو کہا گیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نیکسٹ حدیث کا ٹائٹل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اس کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ہم ممبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بھی بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی بیان کی گئی ہے۔ تیسرا مسئلہ یا تیسری حدیث بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے یعنی کنجوس ہے، بہت برے معنوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اگلی حدیث کا ٹائٹل ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجنا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں وہ مجلس قیامت کے دن
ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے جنت میں ہی چلے جائیں۔ یہ صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ جنت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اسی لیے ان ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ اکثر میں یہ سوچ کر ہی بہت خوش ہو جاتی ہوں کہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کسی ایسی عبادت یا کلمے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ خود بھی کہیں، ان کے فرشتے بھی کہیں اور انسانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو۔ یقیناً وہ دو لمحے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ جس ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو، اور ایک وہ لمحہ کہ جس میں ان کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی دعا مانگیں تو اس کے آغاز میں اور اس کے آخر میں ضرور درود شریف پڑھ لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صرف صاد یا سلام لکھنے کے بجائے پورا درود شریف لکھا کیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص میرے متعلق کوئی علمی چیز لکھے اور اس کے ساتھ درود شریف بھی لکھے، اس کا ثواب اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھے گا، اس کو اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا جب تک میرا نام درود شریف کے ساتھ اس کتاب میں رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود شریف لکھے گا، اس وقت تک اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اب اس موضوع سے ریلیٹڈ کچھ واقعات بیان کروں گی۔ ایک عالم دین نے کسی رئیس زادے کے لیے موطا شریف کا ایک نسخہ تحریر کیا اور خوب اچھی طرح سے لکھا، لیکن اس کتاب میں جہاں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا وہاں صرف سواد لکھنے پر اکتفا کیا۔ جب اس عالم دین نے یہ کتاب رئیس کو پیش کی تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام دینے کا ارادہ کیا، مگر اس نے انعام دینے سے پہلے اس کی خیانت کو دیکھ لیا اور بجائے انعام دینے کے اسے دھکے دے کر نکال دیا، اور پھر وہ عالم دین کنگال ہو گیا اور ذلت کی موت مرا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ واقعہ سعادت الدارین صفحہ نمبر 131 پر بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے، حضرت ابو زکریہ عابدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ بصرہ میں ایک آدمی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا اور جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود نہیں لکھتا تھا تاکہ کاغذ کم لگے۔ اس شخص کا دایاں ہاتھ گلنا شروع ہو گیا اور اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ تیسرا واقعہ شفاء الاسقام کتاب میں تحریر ہے کہ ایک کاتب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ سلام لکھتا تھا۔ موت سے پہلے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ سلم لکھتا تھا، موت سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ علیہم لکھا کرتا تھا تو اس کے جسم کا ایک حصہ مارا گیا اور وہ مفلوج ہو کر مر گیا۔ یہ دعا ہے کہ لا علمی کی حالت میں ہم سے جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کر دیں، اور اب ہم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ میں وہ احادیث بیان کروں گی کہ جن میں درود شریف اور دعا کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے، قریب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تو دعا مانگا کرے تو اپنی دعا میں درود بھی شامل کر لیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو یہاں تک کہ بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور دعا قبولیت کے مقام میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے مقام سے ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ دو واقعات اب بیان کروں گی۔ رائٹر کے ایک ملنے والوں کی بیٹی نے BA کا امتحان دیا۔ رزلٹ آنے سے پہلے جب 2 مرتبہ معلوم کروایا تو انگریزی کے سبجیکٹ میں صرف 30 نمبر موجود تھے اور وہ فیل تھی۔ جب نتیجہ نکلا تو فیل کا رزلٹ کارڈ بھی پنجاب یونیورسٹی سے ان کو مل گیا۔ انہوں نے رائٹر سے دعا کے لیے کہا تو رائٹر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے مغرب کی نماز کے بعد درود شریف کا وسیلہ پکڑ کر دعا کی۔ چند دن بعد BA کے پاس ہونے کا رزلٹ کارڈ بھی آ گیا۔ لڑکی اور اس کے گھر والوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فیل اور پاس کے دونوں کارڈ آج بھی اس لڑکی کے پاس موجود ہیں۔ انہیں پنجاب یونیورسٹی سے BA کی سند بھی مل گئی ہے اور انگریزی میں 70 نمبر ملے۔ اگلا واقعہ حضرت خواجہ نور محمد چشتی قادری نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے 7 جولائی 1992 کو لاہور میں تقریباً 100 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ یہ لاہور میں غوثیہ کالونی جو کہ وحدت کالونی کے پاس ہے وہاں کے رہائش پذیر تھے۔ آپ ہر جمعے کو درود و سلام کی محفل منعقد کرتے تھے جس میں نعت خوانی بھی ہوا کرتی تھی۔ رائٹر کو بھی ان محفل میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ آپ کے فرزند یعنی آپ کے بیٹے خواجہ خالد شہزاد چشتی نے ایک دفعہ بتایا کہ میرے والد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص روحانی منازل جلد طے کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اور اگر کسی کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو یا اس کے مرشد رحلت پا چکے ہوں تو اسے چاہیے
کہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے بہت جلد اپنی منزل پا لے گا۔ ایک دفعہ ایک غمزدہ عورت آپ کے پاس آئی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور بیٹا بھی عطا فرمائیں گے۔ اس عورت نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ چند دنوں میں اس کا گمشدہ بیٹا مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک اور بیٹے سے بھی نوازا۔ آپ فرماتے تھے کہ ایسا بے اولاد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کرے اور نیک نیتی سے یہ سمجھ کر کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ درود شریف پڑھے، اس سے اولاد عطا ہوگی۔ یہ درود شریف اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر دو زانو بیٹھ کر اپنا رخ مدینہ طیبہ کی طرف کرتے اور انتہائی ادب سے درود شریف کا ورد کرتے تھے۔ پاکستان میں قبلہ رخ سے ذرا سا دائیں مڑے تو مدینہ منورہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ محمد ریاض اور میاں منظور احمد پٹواری ساہیوال کسی مالی پریشانی میں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سے دعا کی کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور پریشانی دور ہو گئی۔ آپ کے بیٹے خالد شہزاد چشتی نے بتایا کہ ایک دفعہ انہیں ایک مسئلہ درپیش تھا، کافی پریشانی تھی۔ آپ نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ 1000 بار درود شریف پڑھو۔ میں نے پڑھا لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار جا کر 1000 بار درود شریف پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید عبد المقصود محمد سالم محکمہ پولیس میں سپاہی تھے۔ فرماتے ہیں رات پہرا دینے پر ڈیوٹی ہوتی تھی، جو رات 11 بجے شروع ہو کر صبح 7 بجے ختم ہوتی تھی۔ قرآن پاک کی صورتیں تلاوت کرنا میرا معمول تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے۔ میں نے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ میں گن کر درود شریف پڑھتا تھا۔ شروع میں میرا وظیفہ صبح 1000 اور شام 1000 تھا۔ دن گزرتے رہے، میرا مختلف جگہوں پر تبادلہ اور ترقی ہوتی رہی، لیکن درود شریف کا وظیفہ جاری رہا۔ اب میں 5000 صبح اور شام کو پڑھ لیتا تھا، یعنی 5000 صبح اور 5000 شام کو۔ چھٹی کے دن میں رات دن ملا کر میں 14000 بار پڑھ لیتا تھا۔ اس درود شریف کی برکت سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب ہوئی۔ کئی دفعہ میں بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی جگہ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے تو فوراً شفا ہو جاتی۔ آپ نے درود شریف کی مشہور کتاب انوار الحق فی صلاۃ علی سید الخلق سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں انتہائی خوبصورت اور نظر کرم والے درود شریف کے صیغے موجود ہیں، جن کو پڑھ کر دل پر خاص روحانی اثر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 26 شعبان 1397 ہجری یعنی 11 اگست 1977 جمعے کی رات انتقال فرمایا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا ہوا ہے اور بوسہ دے رہے ہیں اور ان قریب ملاقات کی بشارت سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کروڑ بار گن کر بھی درود شریف پڑھا تھا۔ کثرت درود شریف کی وجہ سے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے یا سنتے تو رکت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب، جن کا تعلق جامع اشرفیہ فیروز پور روڈ سے ہے، لاہور سے، انہوں نے ایک بار محفل درود شریف کے بعد بیان فرمایا کہ ایک صاحب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حج کے بعد ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سفر کے بارے میں گفتگو کی
اور پوچھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دی تھی؟ اس آدمی نے بتایا جی۔ یہ سنتے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر یکدم رکت طاری ہو گئی اور اس آدمی سے کہا تمہارے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر آئے ہیں، انہیں میرے چہرے پر پھیر دو۔ وہ آدمی یہ سن کر گھبرا گیا۔ تمام حاضرین محفل زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ اگلا واقعہ رائٹر کی بہن نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ محترمہ لال شاہ صاحبہ نور اللہ انتہائی نیک صورت اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ ہر روز کثرت سے بڑے ذوق و شوق سے درود شریف پڑھا کرتی تھیں۔ نعت گو بھی تھیں۔ محترمہ نے 12 سال تک گنگ محل گلبرگ میں درس قرآن دیا اور ہر ماہ پیر کے دن میلاد شریف کی محفل کا آغاز کیا جو ابھی تک جاری ہے۔ محترمہ اپنے گھر پر بھی ہر ہفتے پیر کے دن قرآن پاک رکھتی تھیں اور ساتھ میں میلاد شریف کی محفل کرتی تھیں۔ محترمہ نے ایک دفعہ بتایا کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دن نکل آیا ہے، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہوا کہ میرا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کی دیوار میں کچھ خانے بنے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان خانوں میں کچھ کاغذات رکھ رہے ہیں اور کچھ نکال رہے ہیں۔ اور بندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا رضیہ میں نے تمہارے سب کام کر دیے ہیں۔ اور یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسری بار تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کو اٹھا رہے تھے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور تم میرے پیچھے آؤ۔ تیسری مرتبہ محترمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دن کے 11 بجے پیر کے روز جنوری 1981 کو اس وقت ہوئی جب محترمہ حسب معمول گنگ محل جس کا ایڈریس ہے 40T گلبرگ 2 لاہور کے لیکچر ہال میں بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلدی میں تھے اور محترمہ کو بھی جلدی چلنے کے لیے فرمایا۔ محترمہ نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی، لیکن چند قدم چلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد محترمہ نے 30 جنوری 1981 کو جمعے کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے رحلت فرمائی۔ میری بہن ان کی جدائی میں بہت تڑپ رہی تھیں اور جنازہ کے وقت سوچ رہی تھیں کہ اب اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور نعتیں کون سنائے گا۔ اسی رات محترمہ خواب میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ باتیں ویسے ہی ہوں گی مگر صبح کے وقت آیا کرو، اور انگلی کے اشارے سے منع فرمایا کہ عصر کے وقت نہ آنا کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہوں۔ رائٹر کی ملاقات ایک بار محترمہ کے شوہر سید لال حسین شاہ صاحب سے ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ 1975 میں ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ مدینہ منورہ آئے ہوئے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ظہر کی نماز سے پہلے گھر کے کسی معاملے میں پریشانی ہوئی۔ فیصلہ کیا کہ نماز ظہر کے بعد لاہور فون کریں گے، اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو اپنا قیام مدینہ منورہ میں مختصر کر کے جلد واپس لوٹ جائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد محترمہ نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لاہور فون کر دیا ہے، سب معاملات ٹھیک ہیں، آپ لوگ آرام سے یہاں رہیں۔ محترمہ آصف مسعود جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں ان کی والدہ تھیں۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 5th ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ہے اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد نیکسٹ ویڈیو کو اپلوڈ کروں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، بار بار پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہر لمحے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور ایسا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں کہ جو قبول ہو۔